أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس طرح ہے کہ جو کوئی جانتے بوجھتے برا کام کر بیٹھے یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کرے، پھر اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہے، تو کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اور جو اپنے کیے پر، اپنے کرتوتوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، تندرستی دی اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق دے کر رمضان المبارک کے 2 عشروں کو بخیر و خوبی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی. دیکھیے، جب کسی کا بزنس بڑھ رہا ہے، کسی کو سیزن میں اچھی انکم ہو رہی ہے، تو خود بخود دوسروں کو جیلسی ہوتی ہے. اور جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس سورسز نہیں ہوتے، جن کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کوئی مال دولت نہیں ہوتی ہے، وہ ہاتھ دھرے رہ جاتے ہیں، ہاتھ مل کر رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم بھی کچھ بزنس کر لیتے، کچھ کاروبار کر لیتے تاکہ سیزن میں اچھا خاصا منافع پا لیتے. اب اندازہ لگائیے کہ جن کی صحتیں نہیں ہیں، جن کو توفیق نہیں مل رہی ہے، توفیق کے دروازے بند ہیں، جن کو نیکیوں میں لذت اور حلاوت نہیں ملتی، ان کے پاس رمضان المبارک آتا اور جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ آج 20 روزے پورے ہو رہے ہیں، دوسرا عشرہ ختم پر ہے، مغفرت کا عشرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر لمحہ، ہر وقت کوشش کریں کہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں. تو شکر کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، بہترین بات یہ ہے، سب سے اولین بات جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شکر جس کا کر رہے ہیں، منعم، انعام کرنے والا، محسن، احسان کرنے والا، پہلے سے زیادہ یاد ہے، پہلے سے زیادہ اس کو یاد کرے، پہلے سے زیادہ اس کی عبادت، بندگی، پرستش کرے، پہلے سے زیادہ اس کو راضی اور خوش کرنے کے کام کرتے جائے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومنوں کے لیے انتہائی غیر معمولی برکتوں والا ہے. انسان اندازہ نہیں کر سکتا، ایک مومن بندہ اگر واقعی خوش دلی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ملنے والا یہ رمضان المبارک آخری ہو، یہ ڈر، یہ خوف، اگر اس سے یہ ڈر اور خوف ہو تو پھر اس رمضان المبارک کو عبادتوں کے ساتھ، بندگیوں کے ساتھ، مغفرت گڑ گڑا کر بخشش کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کرے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں ہے، کسے بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا ملتا یا نہیں ملتا. جب پوری سچائی کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ جب
رمضان المبارک کی عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، دن میں روزہ، رات میں قیام کرتا ہے، بخشش مغفرت کی ہر عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو یکسر بدل دیتے ہیں، یکسر اس کی زندگی میں انقلاب لا دیتے ہیں اور تقوی والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں جاننا چاہیے، جان کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جو بندے رمضان المبارک میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کو اختیار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تقوی اور پرہیزگاری کو کیسے کن عبادتوں کی شکل میں رکھا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کی مینٹیلٹی کو، انسانوں کے بھول، ان کی چوک کو، ان کی خطاؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد، اگر بندے جان جائیں کہ معافی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں، کیا عبادتیں، کیا برکتیں، تقوی اور پرہیزگاری کے کیا کیا آئٹمس رکھے ہیں، کمائی کے کون کون سے ذریعے رکھے ہیں، جن کو بندہ اختیار کرنے کے بعد متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لو یعلم العباد، اگر بندے جان جائیں، لتمنت امتی، تو میری امت، پوری کی پوری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، کیا کرے گی؟ رمضان المبارک کی نیکیاں مل جائے، عظمتیں مل جائے، برکتیں مل جائے، جھولیاں بھر لے، اس کے بعد فراغ نہیں۔ لتمنت امتی ان تکون السنۃ، میری امت تمنا کرے گی، خواہش کرے گی، پریکٹس کرے گی کہ ان تکون السنۃ، سال، سنتن کہتے ہیں سال، پورا 1 ایئر، پورا سال کا سال، ان تکون السنۃ کلھا رمضان، پورے کا پورا سال رمضان المبارک کی طرح ہو جائے۔ رمضان تو نہیں ہو سکتا، رمضان المبارک کی طرح ہو جائے، رمضان المبارک کی جو برکتیں، عبادتیں ہیں، وہ ڈسکنٹینیو نہ ہو، وہ ختم نہ ہونے پائے، اس کے اثرات زائل نہ ہو، باقی برقرار رہے، متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی آگے بھی چلتی رہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، اجر کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، عظمتیں کیا ہے، برکتیں کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں متقیانہ اور پرہیزگارانہ کرتے رہیں، مغفرت دلانے والی ہو، اور ہمیشہ پوری شدت کے ساتھ مغفرت طلبی کرے، بخشش چاہیں۔ دیکھیے، جو لوگ، ایک طبقہ ہوتا ہے معصوم عن الخطا، انبیاء اکرام کا طبقہ ہے، خطاؤں سے ٹوٹلی معاف، ان سے اگر کوئی خطا، غلطی، چوک ہو بھی جاتی ہے تو وہ ان کے درجوں کو بلند کرنے والی، اللہ کا قرب دلانے والی ہوتی ہے، تو وہ معصوم عن الخطا، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو بلند درجہ ہوتا ہے، وہ محفوظ عن الخطا، یعنی خطاؤں سے محفوظ۔ کون؟ جو انبیاء کرام کے یار، اصحاب، انصار، صحابی جو ہوتے ہیں، خلفاء کے، اللہ کے خلیفوں کے جو یار، اصحاب، صحابی ہوتے ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، خطاؤں سے محفوظ۔ کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں لیکن محفوظ رہتے، حتی المقدور، زیادہ تر ان کی زندگی محفوظ رہتی ہے خطاؤں سے، گناہوں سے۔ لیکن عام انسان خطاؤں کا پتلا، عام انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور ہم تو قیامت کے اس قریبی زمانے میں ہیں جہاں پر نیکی پر عمل کرنا بہت مشکل، برائی کو اختیار کرنا ایزی، سب یوزڈ ٹو ہو گیا آج کل، ہر گناہ، ہر برائی آسانی کے ساتھ مل جاتی۔ تو ویسے تو انسان ہمیشہ، ہر وقت، ہر دن میں کئی بار مغفرت طلبی کرے، بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ بخشش ایک ایسا ذریعہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کرنا ہے، لیکن رمضان المبارک کا یہ سیزن، یہ بڑا ایونٹ، یہ بڑا فیسٹیول ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بتا دی بخشش کیسے؟ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار،
پہلا دہا رحمت، دوسرا دہا مغفرت، تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی. تو یہ ڈیوائیڈ کر دیے، بتا دیے، بانٹنے کے بعد اللہ بتا دیے رحمت، مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی. تو کیا رحمت کے دنوں میں مغفرت نہیں ملے گی یا مغفرت کے دنوں میں رحمت نہیں ملے گی؟ سب ہے. اب مغفرت کا دہا بھی چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ملاحظہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کو مغفرت اور بخشش کے لیے ایسا بڑا مہینہ قرار دے دیے ہیں کہ جہاں پر رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزہ کب شروع ہوتا؟ 11 سے شروع ہوتا، پہلی تاریخ سے ہوتا. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ من صام رمضان ایمان و احتساب، جو کوئی رمضان المبارک کا فرض روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، بلیف اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جب رہتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ غفر، بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے. تو وہیں سے شروع ہو جا رہی اللہ کی رحمت، بخشش، مغفرت سب. اب مغفرت اور بخشش ہم عام بندوں کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے بھائی. ایک معمول بنائیے، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کو معنی اور مطلب کے ساتھ اختیار کریے. قدم قدم پر خطائیں ہو رہی ہیں، جانتے بوجھتے انجانے میں بے شمار گناہ ہوتے جا رہے ہیں. 24 گھنٹوں میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، قدم کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، سب گناہیں ہوتے جا رہے ہیں. تو کم از کم ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ معمول بنائیے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما، من کل ذنب، ہر گناہ کو، میرے ہر گناہ کو، وہ اتوب الیہ، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ دعا وہ اتوب الیہ، تو ہر گناہ کو، ہر خطا کی بخشش، معافی مانگتے ہوئے یہ گزارنا ہے. اب جو ہستی میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ ہے معصوم عن الخطا، اور اس طبقے کے سردار ہیں سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اب آپ بتائیے کہ انہیں بخشش کی ضرورت کیا ہے؟ قربان جائے ہماری نسلیں، بخشش کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک حدیث شریف صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ واللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے. قسم کے ساتھ جس بات کو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اللہ کے نبی پہلے قسم کھا رہے ہیں کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، انی، بے شک میں، لا استغفر اللہ، لام تاکید کے لیے آتا، جیسا میں نے بارہا کہا، تاکید کے لیے کہ میں اللہ سے ضرور بضرور مغفرت چاہتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آگے اور سنیے، بڑی خاص بات ہے، میرے آپ کے جھنجھوڑنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبتے ہوئے بھی انجان بنے پھرے جا رہے ہیں، انجان رہ رہے ہیں. بخشش جیسی بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے نبی آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم، میں، بے شک میں اللہ سے بخشش مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. فی الیومی اکثر من 70 مرتن، دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ. کون؟ شافی محشر. کون؟ سید المرسلین. کون؟ جن کے تحت میں، جن کے پرچم تلے امتیں آنے کی آرزو کر رہے ہیں. وہ تو بات اور ہے، انبیاء خود ان کے پرچم تلے آنے کی آرزو کر رہے ہیں. وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، اور ایک حدیث شریف میں 100 مرتبہ کا لفظ آیا.
تو کیا میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ کم از کم 20-25 مرتبہ تو کریں؟ دل کی گہرائیوں سے ایسا نہیں کہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ توبہ تلا چھلا نہیں ہوتا، یہ توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تابہ یتوب توبہ، جو گناہ کیے ہیں پھر پلٹ کر اس کی طرف نہیں جانا، یو ٹرن لے لینا، پھر وہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ نفس شیطان کے ورغلانے پر پھر گناہ ہو جاتا ہے الگ بات ہے، لیکن پکا ارادہ ہونا، پکا عزم ہونا کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو عموماً لوگ مار لے کے کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں دل سے جو گناہ کیے ہیں اس کی طرف نہ جائے، وہ توبہ سچی ہوتی ہے۔ تو مغفرتن، یہ مغفرت کا دہا ہے۔ مغفرت کیسی مغفرت ہو؟ دیکھیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ساتھ قتل ہو گئے، ہونے کے بعد مہدی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، بیٹھے بیان قرآن سنے۔ بیان قرآن کا ایسا اثر ہوا زار و خطار رونے لگے، اتنا روئے اور اقرار کرے کہ میران جی اب روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ ریئلائز اسے کہتے ہیں، سچی توبہ اسے کہتے ہیں۔ محفوظ عن الخطا ہستی میں طبقے میں کی ہستی ہے، یہ خطاؤں سے محفوظ۔ پھر بھی ایک ہو گئی، بڑی چیز ہو گئی، مہدی کی تصدیق ملنا تھا، مہدی کی خلافت ملنا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات دینا تھا۔ تو آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اقرار کیا، کنفیس کیا کیے کہ میں روئے زمین کا سب سے گناہگار ہوں، میران جی میں کیا کروں؟ تو مہدی علیہ السلام اس وقت ارشاد فرمائے کہ خدائے تعالیٰ غفور و رحیم است۔ اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، مٹانے والا۔ غفور کے معنی مٹا دینا، سلیٹ کو دھو دیے، لے لیے، مٹا دیے۔ اللہ غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے، بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا اور رحم بھی کرے گا۔ وَأَمَّا گناہ خلق اس خلق عفو کنانے، جاؤ جو بندوں کے گناہ ہوئے انہی کے پاس جاؤ، معاف کرو۔ تو مغفرت طلبی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر عبادت کے وقت گڑ گڑانا چاہیے کہ عبادت جیسی ہونی ہے ویسی نہیں ہو رہی، مالک تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ مغفرت طلبی کو درج کرائیں، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہم کامیاب اور کامران ہو، سرخرو ہو اور روسیہ ہونے سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔